تواضع ان کا لباس ہوگا، اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، زبان سے سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا، سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا۔ سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری، ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی مکہ میں، صادق امین، صادق امین، سچے امانت دار، دھوکہ نہیں دیتے۔ تو میں سارے اسلام کو دو لفظوں میں سمجھتا ہوں بند، سچائی، امانت داری۔ سارے کفر کو دو لفظوں میں بند سمجھتا ہوں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر انسان ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کے واسطے جھوٹ زندگی سے نکال دو، دھوکہ زندگی سے نکال دو۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی سے جھوٹ بولے۔ ہر عیب میرا یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکے سے پاک ہوگا۔ اور خاص طور پر یہاں کے قانون کے ساتھ دو نمبری مت کرو، یہاں کی حکومت کے ساتھ دو نمبری مت کرو۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو قیامت کے دن گلہ دینے سے بچو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے گلہ دے دیا کہ آپ کی امت نے میری امت کے دیش میں آ کر سارے حقوق حاصل کیے، پھر انہیں کو دھوکہ دیا، کوئی ہے تو مر بس جاؤ، مر جاؤ، دھوکہ دینے سے بہتر ہے۔ اپنے حبیب کو گلہ ملنے سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اگر ہم اپنی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، وہ گلہ تو نہ دلوائیں قیامت کے۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے، خاص طور پر ایسی حکومت جو تمہارا اتنا خیال کرے، پھر اس کو دھوکہ دینا، پھر اس کے ساتھ دو نمبری کرنا، یہی زندہ رہنا ہے۔ موت نہیں آئے، نیچے نہیں جاؤ گے زمین کی، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوگے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پھر اس دن کوئی جگہ ملے گی، این المفر، کدھر بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، کہاں چھپو گے؟ کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کدھر جائیں گے بھاگ؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی دھوکہ نہیں دیتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میرے آنسو ہی ختم ہو گئے اس دکھ کے پیچھے کہ ساری دنیا کا جھوٹ امت کے اندر آ چکا ہے اور ساری دنیا کا دھوکہ اس امت کے اندر آ چکا ہے۔ سارے فراڈ ہمارے لیے بن گئے، سارے دھوکے ہمارے پاس، سارے جھوٹ ہمارے پاس۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ الحق منطقہ، العفو والمعروف خلقہ، اس نبی کے اخلاق ہوں گے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ الصدق والوفاء تبعہ، اس نبی کا مزاج ہوگا سچ بولنا، وفاداری کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ الاسلام ملتہ، اس کا مذہب کا نام اسلام ہوگا۔ الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ اہدی بہی بعد الدلالہ وارفع بہی بعد الخمالہ واکثر بہی بعد القلہ واغنی بہی بعد العیلہ۔ کیا الفاظ! وہ میرے حبیب آئیں گے، اندھوں کو بینائی ملے گی، گونگوں کو زبان ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو راستہ ملے گا، کمزور قوی ہوگا، ذلیل عزت دار ہوگا۔ اور استنقذ بہ فئامہ عظیم، استنقذ بہ فئاما من النار عظیمہ، میں بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو اس کی طفیل جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا۔
استنقذ به فعاما عظیما من الہلکہ، وہ ہلاک ہونے سے بچیں گے، میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوگا۔ پہلی کتابوں میں میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کے بارے میں اعلان، ڈھنڈورے ڈھول بج رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کی کتاب میں میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے، سب سے پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ ہے، اور سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی رسالت، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت شریف ہے، ترجمہ آپ پہ پڑھ دے رہے جی۔ سبحان اللہ۔ پہلا نعت خواں میرا اللہ، پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ۔ جو اپنے نبی کو بنایا تو اسے پتا ہے کہ میں نے کیا بنایا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کی ذات و صفات کا۔ ایک جگہ کا ذکر کر لیتا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ایک ترجمہ سارے مفسرین نے کیا، والضحى روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہے۔ امام راضی کا ایک ترجمہ، والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے نافرمانوں کو چھپا لیں گے قیامت کے دن۔ واہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ آپ کا رب ہے، بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ تیسرا ترجمہ، والضحى جو سب سے فٹ
وہ بڑے طاقتور آدمی نے کیا، امام رازی، اس لیے میں آرام سے کہتا ہوں، بولتا ہوں، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، سبحان اللہ، واہ واہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزري به سعلا وسيم قصيم أزج أقرا في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كفافا في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ ایک دیہاتی عورت نے میرے نبی کا حلیہ بتایا کہ اپنے خامد کو بتا رہی، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ میں تینوں ہور کی دساں کتھوں میں لفظ لیا، میں نے وہیں لے گئے جی میں 14ویں دے چاند کپڑے پا کے تے اپنا مکھڑے تم کپڑا ہٹا دیتا۔ چمکتا چہرہ، حسین، خوبصورت، حسن اس کا غلام، خوبصورتی اس کی باندھی، چاروں طرف سے حسن کے جلوے، جتنا دیکھتی میرا دل اور دیکھنے کو مچلتا، جتنا دیکھتی میرا دیکھنے کا شوق بڑھتا۔ خوبصورت بھویں، بیچ میں بال نہیں، آنکھوں میں جادو، آنکھوں میں تاثیر، آنکھوں میں ایک کشش، آنکھوں میں نور، آواز میں ایک لطافت، آواز میں ایک ہیبت، آواز میں ایک نغمہ، آواز میں ایک موسیقی، گردن سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت، گال بڑے گلابی، جب بولتے تھے تو نور چھاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ نہ میں نے ایسا دیکھا نہ دیکھ پاؤں گی، والضحیٰ، تیرے اس حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے محبوب آپ کی بکھری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ناراض، ما ودعک، یہاں کاف بڑا عجیب آ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک، پھر کاف آیا من الاولی، وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ، پھر کاف آیا فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ، پھر کاف آیا یتیماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ، پھر کاف آیا ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کاف کاف کاف، سبحان اللہ۔ کیا ایک صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے چمکتے سورج سے زیادہ واضح کر کے بتایا ہے کہ میرے محبوب دیکھو، ما ودعک، او میاں او بہ جا، اب میں 3 سال پچھو ہیں، پانی بادے جوانڈی، او بابا پانی آ رہا، ارے اس کو بٹھاؤ یا بیٹھ جاؤ، ایک تا آیا اپنے ٹکٹتے ہیں تو تسی پانی پہ وہیں دو انہوں ہے، پیچھے ہٹو۔ ہاں، جہاں ناراضگی کا لفظ ہے وہاں کاف نہیں ہے، ما ودعک، میں نے نہیں چھوڑا آپ کو۔ جب ناراضگی کا لفظ ہے قلا تو کاف نہیں لگایا، اور میں آپ پہ ناراض نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں ناراض نہیں، یہاں کاف کو اڑا دیا اپنے حبیب کی شان میں۔ میں نے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کھولا کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، چھوڑنے میں معنی سخت نہیں، ناراضگی میں معنی سخت آ جاتا، ناراضگی تو اللہ نے آگے سے اپنے حبیب کو ہٹا دیا، میں ناراض نہیں ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ پہ ناراض، میں ناراض نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی بادشاہی آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ کیسی بادشاہی ہے میرے نبی کی؟ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، تو سامنے صحابہ تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا اے بھائی مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اس طرح میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں۔ سب سے پہلے فرمایا میں نکلوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، پوری آدم کی نسل چپ ہوگی، میں بولنے والا ہوں گا۔
انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے ہوں گا، پوری نسل انسانی میرے پیچھے چلے گی۔ انا مبشرہم اذا آیسوا، ایک میری خوشخبریاں اس دن سننے کو ملیں گی لوگوں کو، لوگ سب مایوس ہوں گے۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سب چپ ہوں گے، میرا بول گونجے گا قیامت کے دن، سب مایوس ہوں گے، میری خوشخبری آئیں گی۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قیامت کا دن انہیں جکڑ لے گا، میری شفاعت سے جکڑ کھلے گی، حساب شروع ہوگا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جہنم کے دروازے تو ایک دم کھلیں گے اور جہنمی گر جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے۔